السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر نشریات انوار رمضان میں آپ کا میزبان زید اختر ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کے دن 5ویں سحری کا آغاز کر رہے ہوں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور کئی خواتین ابھی نیند سے جاگ کر مصروف عمل ہوں گی گھر پہ مزے کے پکوان بنانے میں، کئی دوست ریسٹورنٹس میں ہوں گے اور کئی لوگ ایک دوسرے کی خدمت انسانیت میں مصروف ہوں گے، کیونکہ کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں دسترخوان لگنے لگے ہیں اور کافی کراچی میں اگر بات کی جائے لوگ راشن ڈرائیو میں اور دیگر خدمت انسانیت کے حوالے سے ویلفیئر آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ خدمت انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ انسان عمل کرتا ہے تو وہ عاشق رسول بھی کہلاتا ہے، اور عاشق رسولوں کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے بڑے عاشق رسول جس کو میرے نبی نے بہت پسند کرا اور جو جب اپنی پیاری سی آواز میں اذان دیتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا ہی بات ہے ان کی عشق کی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جس سے رسول بھی بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت بلال مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف جا بسے تو پھر ایک دن رات میں، کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ ہماری کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ تو آنکھ کھلتے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد حضرت بلال جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں۔ روضہ رسول پہ حاضری دینے کے بعد جب لوگ ان سے ایک فرمائش طلب کرتے ہیں کہ اے بلال، آپ وہ اذان سنائیں جو آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں، تو لوگ مل کر حسنین کریمین کو کہتے ہیں کہ بلال سے وہی اذان سنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع نہیں کیا گیا، تو جب وہ بلال اذان دینا شروع کرتے ہیں تو یہ محبت کا عالم ہوتا ہے کہ اذان دیتے ہیں اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آتی ہے تو ان کی نظر ممبر رسول پہ جا پہنچتی ہے، اور ممبر کو دیکھتے ہی حضرت بلال رسول اکرم کو جب نہیں دیکھ پاتے ممبر، کیونکہ ایک عشق کا سلسلہ تھا نا رسول کا اور حضرت بلال کا، تو ممبر پہ جب نظر پہنچتی ہے تو حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو واپس ملک شام کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا عشق ہے حضرت بلال کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی، محبت کرنے کی اور ان کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہر خوبصورت سحر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے، اور اس خوبصورت سحر نشریات کو باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کے لیے ہمارے ملک کے مشہور و معروف اور بڑے پیاری سی آواز میں ملحۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ بڑے زبردست سے ثنا خواں موجود ہیں اور عالم دین بھی موجود ہیں، جن سے ہمیں کافی کچھ آج سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی کافی کچھ جاننے کو ملے گا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی جو خوبصورت ہماری سحر نشریات ہے، اس کو سجانے میں جن برانڈز کا ہمارے ساتھ حاصل ہے ان کا نام بھی میں لیتا چلوں۔ خاص طور پہ گروتھ سیکیورٹی ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں، یو سی یونائٹڈ کیٹرنگز، گفٹیبل، بمبئی لائٹ ہاؤس، کمانڈر سٹی بلڈرز اینڈ ڈیولپر، ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی،
Country Builders and Developer, Altaf Thai Builders and Developer, Gohar Group of Companies, Abu Hashir Perfume, Ali Nobel Group, Mercury, Al Sayyed Real Estate and Marketing Network, Ilyas Saloon, Z Digital Marketing Network, Elite Walk Wardrobe, Splendor Events Services Foundation اور یحییٰ کیٹرنگس. یحییٰ کیٹرنگ کے تو ہم روزانہ کچن میں مزے مزے کے کھانے بھی بناتے ہیں. ڈریمز ٹریول اینڈ ٹورز, المنظر کیفے, عزیر شاہد برائڈل, دادا بھائی گروپ آف کمپنیز, ایچ این ویلنس, اوان لباس, اور خاص طور پہ اوان لباس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بلال صاحب, آپ کے دیے ہوئے ڈریس کو ہم پہن کے روزانہ سحر نشریات کرتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں. تسنیم صدف, WCI اسٹوڈیو, عارف حبیب کوموڈیٹیز. تو ناظرین, ان تمام برانڈز کا ہمارے ساتھ حاصل ہے. آپ تمام برانڈز کا بہت شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات سے آج خوبصورت سحر نشریات کا آغاز کرتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں حافظ عابد رضا قادری صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عابد بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت شکریہ آفٹر 2 ایئرس اس رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. عابد بھائی سے خوبصورت کلام بھی سنیں گے, حمد باری تعالیٰ سے آغاز بھی کریں گے. ہمارے ایک اور مہمان گرامی موجود ہیں جو کہ عالم ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ بھی آفٹر 2 ایئرس آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, علامہ عابد رضوی صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم. بہت شکریہ آپ کا بھی حصہ بننے کے لیے, تشریف لانے کے لیے. جزاک اللہ, آپ نے پھر سے موقع دیا اپنے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. علامہ صاحب سے بھی بہت ساری گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان گرامی موجود ہیں, ان کی کاوشیں بھی ہم دکھائیں گے آپ کو باقاعدہ طور پہ, لیکن میں چاہتا ہوں ان کو ویلکم کرتے ہیں سحر نشریات کے سیٹ پر. جناب طاہر رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے. ٹھیک. الحمدللہ. ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. محبت آپ کی, آپ بلاتے ہیں ڈیفینیٹلی آنا پڑتا ہے. جزاک اللہ. طاہر بھائی سے بھی ہمیں بہت کچھ جاننا ہے بھائی, اور بہت زیادہ انفارمیٹیو چیزیں جاننے والے ہیں, اور جو لوگوں کی ضرورت معاش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے, لیکن ان چیزوں کو جاننے کے لیے اور وہ آفرز اویل کرنے کے لیے آپ کو طاہر بھائی کی باتیں ضرور سننی پڑیں گی. اور ہمارے ساتھ ایک اور بڑے ننھے سے, مننے سے, پیارے سے, چھوٹے سے شہزادے موجود ہیں جو آغاز رمضان سے ہمارے پرومو میں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ساتھ تھے, اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور کئی دنوں تک ہمارے ساتھ رہیں گے. جناب اذلان, محمد اذلان زین سکندر منڈیا. ان 5 الفاظوں کو ملا کے بنتا ہے ایک ننھا سا شہزادہ. السلام علیکم اذلان. کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بھائی. واہ, آج تو تم نے جو کلر پہنا ہے نا یہ بڑا شاندار ہے. یو ویلکم, یو ویلکم. تو میں چاہوں گا حافظ عابد رضا صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس خوبصورت سحر نشریات کا آغاز کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو پیارا کعبہ, دیکھو پیارا کعبہ, دیکھو پیارا کعبہ, دیکھو پیارا کعبہ, دیکھو پیارا کعبہ. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں, کبھی میں حرم کو
حرم کو کھلایا کہاں مجھ کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے تا عمر کر دے رمضان میں کر دے اس ماہ میں کر دے ہر سال کر دے حج پر بھی کر دے تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی واہ 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 کیا خوبصورت بات ہے کیا خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سے اس روح پرور نشریات کا آغاز کرا ہمارے حافظ عابد رضا قادری بھائی نے. میں ناظرین بتاتا چلوں آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے مہمان گرامی بھی موجود ہیں جن کا تعارف بھی میں نے کرایا, ان سے ہم بہت کچھ جانیں گے. ہمارے ساتھ سید طاہر احمد صاحب بھی موجود ہیں, اذلان بھی موجود ہیں, علامہ صاحب بھی موجود ہیں. تو طاہر بھائی اذلان کو آپ نے سنا تھا اس دن جب ہمارے ساتھ موجود تھے؟ آج میں چاہتا ہوں اذلان سے ہم پہلے کچھ دینی باتیں کریں اور علامہ صاحب آپ بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا اذلان کی. اذلان کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ہم آج؟ رمضان پہ. بھائی واہ واہ واہ, چلیں بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان شریف کے ہر شب میں صبح صادق تک ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بلائی طلب کرنے والا, جو بھی بلائی طلب کرنے والا ہے وہ اپنا ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا, اور جو برائی کا ارادہ رکھنے والا ہے برائی سے باز آ جا. ہے جو مغفرت طلب ہے کوئی مغفرت کا طلبگار, کیا بات ہے, کہ اس کی طلب پوری کی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا, اس کی توبہ پوری کی جائے. کیا بات ہے بھائی, ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. کیا بات ہے بھائی واہ. اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں افطار کے وقت 7,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ بھائی واہ واہ. اور عید کے دن اللہ تعالیٰ
ہمارے ہر مہینے کے برابر گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. ہاں کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ بنتا ہے جب تک کبیرہ گناہ سے بچا جائے. صلو علی النبی صلو علی محمد. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. طاہر بھائی ابھی نعت بھی ہم سنیں گے اذلان سے. آپ دیکھیے گا جتنے پیارے انداز میں انہوں نے آج گفتگو کری ہے. جس طرح سے ابھی یہ 9 سال کے, اچھا 9 ماشاءاللہ برس کے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جو انداز ہے بیان کا, آپ نے مثال سنی ہے چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ, یہ الحمدللہ وہی ہے, وہ ہیں الحمدللہ مکمل پیکج ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو ناظرین میں تعارف کرواتا چلوں, ہمارے طاہر بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. طاہر بھائی کی السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی جو ہم نے کاوشیں دیکھی, میں چاہتا ہوں پہلے وہ ملاحظہ کر لیں, پھر ہم طاہر بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والے کامیاب بزنس مین سید طاہر رحیم نے 1999 میں اپنی پہلی کمپنی فرینڈز شپنگ اینڈ لاجسٹک قائم کر کے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا. یہ کاروبار فریٹ فارورڈنگ میں مہارت رکھتا ہے اور اس کے بعد آپ نے صنعت میں ایک باوقار مقام حاصل کیا. پیشہ وارانہ مہارت اور گاہک کے اطمینان پر مضبوط زور دینے کے ساتھ آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ گزشتہ برسوں میں ایک وفادار کسٹمر بیس بنانے کا انتظام کیا. فرینڈز شپنگ اینڈ لاجسٹک چلانے کے 1 دہائی کے بعد آپ نے اپنے کاروباری مفادات کو متنوع بنانے کا فیصلہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ سن 2009 میں آپ نے اپنے کسٹم رجسٹریشن نمبر 2671 کے ساتھ ایک کسٹم ہاؤس ایجنٹ کمپنی السید انٹرنیشنل کا آغاز کیا. السید انٹرنیشنل اپنے قابل قدر گاہکوں کے لیے ہموار اور مؤثر درآمدی اور برآمدی عمل کو آسان بنانے کے لیے جامع خدمات فراہم کرتے ہیں. ترقی کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے سید طاہر رحیم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں قدم رکھا اور السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کی بنیاد رکھی. اس کمپنی کا مقصد جدید اور ذاتی نوعیت کی خدمات پیش کر کے پراپرٹی مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا ہے. پیشہ ور افراد کی ہماری ٹیم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے صنعت کا وسیع علم اور مہارت لاتی ہے کہ ہمارے کلائنٹس کو پراپرٹی کے بہترین حل مل جائے. آپ کی انتھک محنتوں اور لگن کا ثمر ہے کہ آپ کو ایک کامیاب بزنس مین کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں آپ کو CSR سمیت مختلف ایوارڈز حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. Thanks for watching this video. جی ناظرین دیکھیں آپ نے السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ نیٹ ورک کی کاوشیں, آج اسی کے روح رواں ان کے CEO ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر رحیم صاحب. آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. طاہر بھائی ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے ذہن میں آیا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ نیٹ ورک میں آنے کا خیال؟ ریئل اسٹیٹ بیسیکلی بہت پرانا میرا کام ہے, کچھ میری فیملی کا ہی بزنس رہا ہے. میرے پاپا بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے. کیا بات ہے. میرے ان لاز بھی اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور کچھ اور بھی میرے عزیز و اقربا وہ بھی اسی بزنس کے ساتھ انوالو ہے کافی ٹائم سے اس وقت ابھی. کیا بات ہے. تو 2012 میں اس کو میں نے پھر اسٹارٹ کیا تھا. اچھا 2012 میں الحمدللہ اس کو اسٹارٹ کیا تھا. ایک بہت چھوٹے سے پیمانے پہ اسٹارٹ کیا, تو گریجولی کرتے 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 الحمدللہ اب بہت سے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں. بہت سے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن پہ مین اس ٹائم فوکس کر رہے ہیں؟ میرے پاس جو ایک پروجیکٹ ہے اس کا ہل سٹی کا ایک ہے. ہل سٹی کا ہے. اس کے علاوہ ایک فارم ہاؤس کا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا زبردست, جو کیٹل ڈیری کے حوالے سے اور فیملی فارم ہاؤس کے حوالے سے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بابر احمد کا ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے. زرغاب سٹی ایک ہے ہمارا ایک پروجیکٹ, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. الحسین ہے, گلمہر سوسائٹی ہے, رومی بلڈرز ہیں. تو یہ بڑے بڑے بلڈرز ہیں, یہ چند چیدہ ہیں. اس کے اوپر بھی الحمدللہ کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ہیں انشاءاللہ. ایک اور اب یہ پروجیکٹ اس وقت آ رہا ہے ہمارا الحرین کے نام سے, یہ آئے گا شیرشاہ کی طرف. شیرشاہ کی طرف. کیا یہ پوری کمرشل بلڈنگ ہے,
تو اس کے اوپر بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے اس کیا وقت. بات ہے. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے تھرو کئی آفرز بھی نکالی ہیں پروجیکٹس اویل کرنے پر. میں چاہوں گا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہر کوئی بانٹ رہا ہے, کوئی گفٹ دے رہا ہے, کوئی بالکل بائک دے رہا ہے, کوئی گاڑیاں دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے, آپ کیا دے رہے ہیں, کوئی آفر دیں؟ بالکل یہ سنیے گا ناظرین آپ کے. ہاں بالکل میں بتاتا ہوں. یہ ہمارے جو گڈاپ میں جو فارم ہاؤس ہے ہمارا, صحیح, یہ تقریباً کوئی 1000 گز کا فارم ہاؤس ہے. 1000 گز کی کیٹیگریز ہے ہمارے پاس. اچھا, یہ فارم ہاؤس جو ہے یہ بیسیکلی ہم دے رہے ہیں فارم 2 پر. فارم 2 مینز آپ اس کے اوپر کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, لیز پروجیکٹ ہے, 99 ایئرز لیز پروجیکٹ ہے, فارم 2 کا پروجیکٹ ہے الگ. صحیح ہے. اچھا, اس کے اوپر جب ہم آپ کو دے رہے ہیں آن اسٹارٹنگ 15 ممبرز, جو 15 ممبر جو پرچیز کریں گے کیش کے اوپر, کیش پرچیز ہے, اس پہ انسٹالمنٹ کوئی نہیں ہے. اوکے, انسٹالمنٹ کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. اس پہ جو ہم دے رہے ہیں اس میں ایک 660 cc کی گاڑی ہے قرآن اندازی میں. زبردست زبردست. اس کے علاوہ 5 موٹر سائیکلیں ہیں قرآن اندازی میں. زبردست بھائی, واہ. اس کے علاوہ الحمدللہ 3 عمرے کے ٹکٹ ہیں, کمپلیٹ پیکج کے ساتھ ہے, جسٹ ٹکٹ نہیں ہے. واہ بھائی, یہ کمپلیٹ پیکج ہے. کیا بات ہے. یہ ہائی وے والا M9 پہ یہ آئے گا ہمارا M10 پر آئے گا گڈاپ میں. گڈاپ میں آئے گا یہ. اس کی 45 کلاتا ہے یہ. اوکے, صحیح. تو اس کے سراؤنڈنگ میں تمام اس وقت سوسائٹیاں آباد ہیں. صحیح ہے, کافی آباد ہو چکا ہے. کافی آباد ہو چکا ہے اور بہت اسپیڈ سے آباد ہو رہا ہے. جس کو اگر کوئی سمجھنے کے لیے اس کو مزید اگر سمجھنا چاہے تو لاسٹ ابھی جو منڈی لگی تھی تو یہ اس کے ساتھ موجود ہے. ہاں, کیا بات ہے. بالکل. تو یہ تو زبردست ہے. ناظرین بھائی ضرور اس ایریا میں آپ لوگ موو کریں, اور کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے, انویسٹ کرنا چاہتا ہے رہائش کے طور پہ, انویسٹمنٹ کے طور پہ, تو یہ بہت زبردست آفر ہے بھائی. گھر کے ساتھ آپ کو 660 cc گاڑی بھی مل جائے گی, 4 ویل, جو کہ پیٹرول بھی کم کھاتی ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں. ایک اچھی سی بائک بھی آپ کو مل سکتی ہے, اور اس کے علاوہ 3 گاڑی, بائک اور 3 پیکج دے رہا ہوں عمرے کے, کمپلیٹ عمرے پیکج کے بھی پیکج ہیں بھائی. اور رمضان کے مہینے میں اگر عمرے پہ جانا آپ کو نصیب ہو جائے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے بھائی. اچھا, یہ پیکج جو ہمارا یہ صرف رمضان کے لیے ہے اس وقت. یہ رمضان کی اناؤنسمنٹ ہے, رمضان کی خوشی میں یہ بیسیکلی ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ. یہ رمضان کی خوشی میں ہے. ہاں, تو اس ٹرن اوور کے اندر جو بھی پرچیز کر لے گا, 15 ممبران جو پرچیز ہو جائیں کر لیں گے اس کو کیش کے اوپر, تو اس کی قرآن اندازی ہم آفس سے کریں گے یا ممکن شاید ہم آپ کے چینل سے کر دیں. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اناؤنسمنٹ یہیں سے ہو جائے گی, جو بھی خوش نصیب ہوگا اور اس سال اس مہینے عمرے پہ جائے گا, اس کی اناؤنسمنٹ بھی انشاءاللہ السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ ہمارے چینل کے تھرو ہی دیں گے. ہمارے چینل کے تھرو دیکھنے والوں کو کوئی اپروچ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی آفر ہے السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے لیے؟ بالکل, اگر آپ کے ریفرنس اگر کوئی بھی آئے گا جی, اس کو خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا K21 کے حوالے سے. کیا بات ہے بھائی, واہ. وہ بالکل, جو اس کے پرائز ابھی ہم نے جو رکھے ہیں اس کے پرائز اس وقت ہیں 18 لاکھ روپے. اگر آپ کے ریفرنس اگر کوئی بھی آئے گا اس کو اسٹیٹ 1 لاکھ کی آفر ہے ہمارے پاس. کیا بات ہے بھائی, اسٹیٹ 1 لاکھ فلیٹ ڈسکاؤنٹ ہے. فلیٹ ڈسکاؤنٹ اس کو آفر ہم کر رہے ہیں. اگر کوئی K21 کے ریفرنس کے ساتھ اگر ہمارے پاس آتا ہے, آپ کے ریفرنس اگر کوئی بھی آئے گا تو اس کو 1 لاکھ ہم ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں اس وقت ابھی. زبردست زبردست. اور وہ بھی اس اسکیم میں شامل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. کیا بات ہے بھائی, واہ. طاہر بھائی سے کچھ اور بھی خاص باتیں مجھے جاننی ہے, گفتگو سلسلہ ان کے ساتھ جاری رہے گا, اور آپ اسی طرح کی آفرز اویل کرنے کے لیے طاہر بھائی اور ہمارے ساتھ اور علماء کرام نعت خواں کے ساتھ جڑے رہیں. اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز عالم دین بھی موجود ہوتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں, بڑے پیارے سے علامہ عابد رضوی صاحب. تو آئیے ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں علامہ صاحب, ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں آپ کو ذہن نشریات میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ روزہ توڑ دینے یا مکروہ کر دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ آیہ کریمہ ہم بارہا مختلف خطبات میں سنتے ہیں, اور روزے کی فرضیت اسی آیہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ روزہ اللہ رب العزت نے اس امت پر بھی فرض فرمایا جس طرح کہ اس سے ماقبل امتوں پر فرض کیا گیا, اور اس کی فرضیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا, اس کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگار بمعنی مطیع و فرمان بردار, کہ تمہارے ہر عمل میں اللہ رب العزت کی اطاعت شامل ہو جائے. کیا بات ہے بھائی, واہ. اب روزہ رکھ کر انسان بہت سارے ایسے کام بھی چھوڑ دیتا ہے
جو عام زندگی میں اس کے لیے جائز ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی روزے کا جو دورانیہ ہوتا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، اس میں انسان کھانا پینا حلال طیب چیزیں بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت کے لیے. تو گویا یہ ایک تربیت ہے کہ یہ ماہ مبارک گزر جائے، اس کے بعد آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جس چیز کو لیں تو اس لیے لیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور جس چیز سے رب نے منع فرمایا ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. بالکل. اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ روزے کو مکروہ کیا چیزیں کرتی ہیں یا اسے کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں. تو دیکھیں، روزے کی تعریف جب آپ کرتے ہیں تو روزے کا ٹوٹ جانا تو اصول سے واضح ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ لذات سے خود کو روک لینا ہے. اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے جان بوجھ کر، یا کسی نفسانی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ، یہ روزے کو توڑ دینے والی بات. بالکل صحیح ہے. اچھا، روزے کو مکروہ کرنے والی باتوں میں ہمارے ہاں جب سوال کیا جاتا ہے تو عام تصور یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے متعلق کچھ ایسے معاملات جیسے کسی چیز کو چھک لینا، یا گرمی کے ٹائم پہ ویسے منہ میں ٹھنڈے پانی کی کلیاں کرنا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں. لیکن اصلاً روزے کی مکروہ ہونے سے متعلق اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو ہم پیش نظر رکھیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت اور بری باتوں کو نہ چھوڑے، اللہ فلیس للہ حاجت، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ، یعنی اس نے خود کو بھوکا پیاسا تو رکھا ہوا ہے، لیکن اصل مقصد روزہ جو ہوتا کہ وہ اطاعت نہیں کر رہا، تو پھر وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس چیز کو یعنی روزہ رکھ کر غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، یا خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرنا، جیسے ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، لوگ حالت روزہ میں گانے سن رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ حالت روزہ میں کچھ ایسے مناظر ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا دیکھنا عام حالات میں بھی ناجائز. بالکل صحیح ہے. تو یہ سارے کام وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے آپ کو دور کر رہے ہیں، نافرمانی پر ابھار رہے ہیں. گیم شو دیکھنا صحیح ہے؟ گیم شو میں اگر کوئی خلاف شرع بات ہو تو پھر بالکل اس کا دیکھنا جائز نہیں ہوگا. ہمارے ہاں گیم شوز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم شریعت نے نظر کے پردے کا جو ایک حکم دیا ہے کہ بے پردگی نہ ہو، غیر محرم لوگوں کو نہ دیکھا جائے، بالکل ایسا ہی. تو وہ شوز میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو حالت روزہ میں اس سے بھی بچنا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. اور روزے کا دورانیہ کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر و عبادت میں گزرے. کیا بات ہے. روزہ قضا ہو جانے کی صورت میں، یا روزہ کہیں کہ رمضان میں قضا ہو جانے والے روزے کب رکھے جائیں؟ اچھا، یہ دو باتیں اس میں آپ سمجھ لیجئے. ایک ہے روزہ نہ رکھنا، روزہ نہ رکھنا، اور ایک ہے رکھ کر توڑ دینا. رکھ کر توڑ دینا، دونوں الگ بات ہے. اچھا، روزہ نہ رکھنے میں بھی پھر دو سوالات اس طرح ہیں کہ ایک یہ ہے کہ کسی شرعی عذر اور مجبوری کی بنا پر نہیں رکھا، صحیح ہے. ایک یہ ہے کہ بلا عذر شرعی چھوڑ دی. بلا عذر شرعی. تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بالکل. یعنی کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کسی ایسے سفر میں ہے کہ مشقت سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسے یہ رعایت دی ہے شریعت نے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے. یعنی رمضان المبارک میں تو اس پر ہر دن کا روزہ فرض ہے، اس میں تو وہ قضا نہیں کرے گا. رمضان کا مہینہ جب گزر جائے تو اس کے بعد جو روزے اس نے عذر شرعی کے بنیاد پر چھوڑے ہیں ان روزوں کو وہ دوبارہ سے رکھے گا. اچھا، یہ مسئلہ اس میں بھی ہے کہ کسی شخص نے اگر بغیر عذر شرعی کے روزہ رکھا ہی نہیں، سرے سے نیت ہی نہیں، سرے سے نیت ہی نہیں تھی، ہاں، کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھوں گا، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. ایسا کرے گا تو عند اللہ وہ گناہگار ہے. اللہ اکبر. اور اس گناہ پر توبہ اس پر لازم ہے، لیکن بعد کے دنوں میں اسے اس کی قضا کرنی پڑے گی، نہیں تو اس کے ذمے سے یہ ساقط نہیں ہوگا. ساری زندگی کے روزوں کا کوئی کفارہ ہے؟ ایک آخری بات کر دوں پھر اس پر آ جاتا ہوں. بالکل. آخری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے نیت کی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھ لیا، پھر بغیر عذر شرعی کے وہ روزہ توڑ دیا. اب اس روزے کی بعد میں وہ قضا بھی کرے گا لیکن اس پر کفارہ بھی ہے. اللہ. یہ ذرا ہمارے ہاں مسئلہ لوگ نہیں سمجھتے اور روزہ رکھ کر توڑ بھی دیتے ہیں. اب روزہ کسی شخص نے رکھ کر اگر توڑ دیا ہو تو اس کے کفارے میں تین باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھے گا ایک روزے کے کفارے کے لیے. مسلسل کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں ایک بھی روزہ چھوڑے گا تو پھر سے شروع کرے گا. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اللہ اکبر. اللہ. اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو غلام اسے آزاد کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں غلام کا تو تصور رہا نہیں، یا تو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر 60 روزے رکھے گا. لیکن اس میں بھی ہم مجتہدین علماء کو دیکھتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارگاہ میں کسی صاحب حیثیت شخص کا مسئلہ پیش آیا کہ اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا ہے، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ 60 روزے رکھے. آپ نے کھانا کھلانے کا حکم نہیں دیا. جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کے پاس تو مال کی کثرت ہے، یہ تو روز روزہ توڑے گا.
تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کھانا کھلا سکتا ہوں تو میرے لیے یہ کفارہ ہے کہ بس میں کھانا ہی کھلاتا رہوں، تو نہیں. پہلا یہ ہوگا کہ وہ مسلسل روزے رکھے. اچھا آپ نے پوچھا عمر بھر کے روزے کسی شخص نے روزے توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ یہ روزہ توڑنے کا کفارہ تھا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر 60 روزے رکھے گا یا پھر غلام آزاد کرے گا. اس کے بغیر اس کے ذمے سے یہ روزہ ساقط نہیں ہوگا. اچھا اس میں قضا کی جب ہم نے بات کی تو ایک صورت وہ بن سکتی ہے کہ ایک شخص نے بیماری میں روزے چھوڑے جنہیں بعد میں رکھنا تھا، لیکن بیماری کوئی ایسی ہے یا عمر کا کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. مستقل کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کوئی ماہر طبیب یا ڈاکٹر، خود سے ہم فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا اس صورت میں پھر ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے، ایک صدقہ فطر کے برابر. صدقہ فطر ہر سال سرکاری ریٹس کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے. اس سال مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں صدقہ فطر 300 روپے مقرر کیا گیا. اور عمر بھر کے روزے جب کہتے ہیں ہم تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے 20-30 سال کی عمر تک روزے رکھے ہی نہیں، اب جب اس نے رکھنے کا ارادہ کیا تو اس کے بہت سارے قضا روزے پہلے سے موجود ہیں، تو ان کا اسے حساب لگا کر ہر روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی اس صورت میں کہ اس نے روزے رکھے نہ ہوں. اگر رکھ کر توڑے ہوں تو پھر کفارے والی بات. اللہ اکبر. بھئی علامہ صاحب کے ساتھ ہمارے اور بھی سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. علامہ صاحب کے ساتھ جڑا رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے سے چھوٹے سے پیارے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ننھے خطیب بھی ہیں اور بڑے پیارے سے ثنا خان رسول بھی ہیں. تو اذلان آج کون سی نعت کی تیاری ہے، کون سا کلام سن رہے ہیں؟ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. واہ بھائی واہ واہ. چلیں بسم اللہ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. تھینک یو اذلان. بہت پیارا کلام سنایا آپ نے بھائی. اب ہم جب ہم صحیح ٹرانسمیشن میں ملیں گے نا کل بھی، تو پھر ایک اور آپ سے کلام سنیں گے. حافظ عابد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک مائع اناس ثنا خان، بڑا پیارا پڑھنے والے ثنا خان. عابد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں نعت رسول مقبار کا صلی اللہ تعالی وسلم کا؟ بہت ہی پیارا کلام ہے جی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب سنیں گے بالکل، تو انشاءاللہ آپ کی صدا بھی یہی ہوگی. ہاں 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 بھائی واہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں. پس دیوار
میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر کیا کہنے ہیں، کیا خوبصورت بات میں ہے. صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر پکارو چاہو جتنی بار پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے ہیں میرے سرکار سنتے بھائی واہ واہ واہ، کیا خوبصورت کلام عابد بھائی آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ. کہ میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور وہی نسبت ہے کہ جو روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کیا خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اور ایک بڑی پیاری فرمائش میں کروں گا عابد بھائی سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ہمارے علامہ صاحب سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا. علامہ صاحب، آئی ڈراپس ڈالتے ہیں روزے کی حالت میں لوگ، تو اس میں بھی کوئی قباحت ہے روزے کی حالت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے سے متعلق یہ مسائل ہم سب کو ضرور معلوم ہونے چاہیے کہ آنکھ میں سرما لگانے یا دوا ڈالنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بسا اوقات لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ دوا ڈال دی تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا، تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح. اچھا، روزے کی حالت میں کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرواتا ہے؟
جس میں بلڈ ٹیسٹ ہے یا XYZ یورین ٹیسٹ یا کچھ بھی، تو اس حالت اس ٹیسٹ کے دوران بھی آپ کا روزہ رہتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ بالکل، بلڈ ٹیسٹ ہو یا جس طرح آپ نے دوسرے ٹیسٹ کا ذکر کیا، تو ان دونوں صورتوں میں بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا روزہ باقی رہے گا، اس لیے کہ روزے میں بدن کے اندر کوئی چیز داخل ہونا غذا کی صورت میں، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو بدن سے اگر کسی نے خون نکلوایا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. طاہر بھائی یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پروجیکٹس بتائیں جو آپ کے لیے زندگی میں جتنا آپ کا ریئل اسٹیٹ کا تجربہ رہا ہے اس میں کوئی خاص ہو. دیکھیں پروجیکٹ زید جو بھی اس وقت میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ سارے خاص ہیں کیونکہ ان کو میں کر رہا ہوں. تو خود کر رہے ہیں؟ خود کر رہا ہوں میں. سب سے اچھا کام وہی ہوتا ہے جو انسان خود کرتا ہے. تو الحمدللہ جو بھی پروجیکٹس ہیں اس کو میں تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ تمام چیزوں کے ویریفائی کروانے کے بعد اس کے بعد میں کام کرتا ہوں. کیا بات ہے. تو الحمدللہ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا. ڈیفینیٹلی اگر میں کام کر رہا ہوں اٹس مین کہ وہ صحیح ہے. زبردست. تو میں کسی ایک کو کیٹیگرائز نہیں کروں گا کہ ہاں جی ایک صحیح ہے یا دوسرا خراب ہے اس سے. کیا بات ہے. الحمدللہ سارے اچھے ہیں اور اس میں نامور بلڈرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے پروجیکٹس کے اوپر میں الحمدللہ کام کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. اور اچھی ایکٹیویٹی ہے الحمدللہ. واہ بھائی واہ. الحمدللہ. اس میں کم پرائز کے بھی ہیں، زیادہ پرائزز کے بھی ہیں. کیا بات ہے. کم انسٹالمنٹس بھی ہیں، زیادہ انسٹالمنٹس بھی ہیں اس کے اندر. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو لینا چاہ رہا ہے اس کی اپنی رینج کیا ہے، اس کے اکارڈنگ تمام چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس. ماشاءاللہ بھائی الحمدللہ. ہر طرح کی رینج کے پروجیکٹس موجود ہیں. جو پراپرٹی اپنی گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زمین بنانا چاہتے ہیں، وہ السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے آفس جائیں یا ان کے دیے ہوئے فون نمبرز پہ رابطہ ضرور کریں. اور قبل اس کے کہ ہم بریک پہ جائیں اور شیف کے دیکھیں کہ مزے کے کیا تیاریاں ہیں، کیا پکوان بنا رہی ہیں. اور بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ساتھ عابد رضا قادری صاحب موجود ہیں. عابد بھائی ہم سنائی نعت سنائی اور اس کے ساتھ جب اولیاء کرام کا ذکر نہ ہو، منقبت نہیں ہو تو محفل ادھوری ہو جاتی ہے. تو کوئی منقبت ہو جائے. بالکل. بسم اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور بڑے پیارے اشعار ہیں اس کے. 2 اشعار سناتا ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. یا علی 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 یا 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 علی. میں نے ذکر علی تو بس گئے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے ذکر علی تو بس گئے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس سے راضی ہوئے گئے رسول خدا، اس سے راضی ہوئے گئے رسول خدا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ذکر حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے. ذکر حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے. میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی.
ان کے علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باں ضمیر بیٹھے ہیں، اور بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ تو میں چاہوں گا ان کے لال، ان کے بچوں کی بھی بات ہو، اور میرا بادشاہ حسین ہے۔ بسم اللہ۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا، حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا سید حسین ہے، بولو میرا بادشاہ ہے حسین، میرا بادشاہ حسین ہے۔ راستے میں موڑ گئے، راستے میں موڑ گئے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، میرا سید حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید وہ، ہاں ہاں بھائی کیا کہ شہیدوں کو بھی جن پہ ناز گئے، شہید وہ شہید شہیدوں کو بھی جن پہ ناز گئے، تو یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا سید حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ، میرا بادشاہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت پیارے انداز میں اہل بیت کی تعریف پیش کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بات کر رہے تھے ہمارے حافظ عابد رضا قادری صاحب۔ عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، انوار رمضان سحر نشریات کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے یاد کیا، یہ موقع دیا۔ جزاک اللہ، آپ کو بار بار موقع دیں گے آپ کے بعد جب رمضان میں ٹائم ہوگا۔ علامہ صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اذلان صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین مزید کاوشیں ہماری جاری رہیں گی اور آپ ہمارے ساتھ اب موجود ہوں گے بریک کے رائٹ آفٹر ہمارے YBC کیٹرز کچن میں۔ دیکھیں گے ہمارے شیف کیا بنانے لگی ہیں، اور ہمارے ساتھ سید طاہر رحیم صاحب بھی موجود ہوں گے، لیکن ان لذت و بھرے پکوان کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ کو انوار رمضان سحر نشریات میں۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شیف، اور شیف موجود ہے YBC کیٹرز کچن میں۔ شیف کا نام ہے شیف سعدیہ علی صاحبہ۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں شیف، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. بہت آپ کو خوشامد پیش کرتے ہیں YBC کیٹرز کچن میں. کیا بنانے لگی ہیں؟ آج میں بنا رہی ہوں ڈھابا اسٹائل چکن واہ واہ واہ، کڑھائی. کیا بات ہے بھائی، واہ. اور بس جھٹپٹ تیار ہوگی, بہت مزیدار ہوگی کھانے میں. بھائی چکن تو ہوتی جھٹپٹ انداز میں تیار ہے. بالکل. جب خواتین کو اس میں جلدی ہم جلدی نے میں. پہلے اسٹر فرائی کر لیا ہے چکن کو, ہاں اور اس کے اندر جنجر گارلک ڈال دیا ہے. اب یہ بلانچ ہوئے ٹماٹر ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے. ہاں کیا بات ہے بھائی. پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اس میں ہم نے. پانی ایڈ نہیں کرنا. یہ آئل میں بن رہا ہے؟ جی آئل میں بن رہا ہے. کیا بات ہے. اور اپنے ہی پانی میں چکن بنے گا تو ہی ڈھابے والا مزہ آئے گا. واہ بھائی واہ. بھائی طاہر بھائی آپ نے کبھی ڈھابے والی چکن کا مزہ لیا ہے؟ بالکل جناب, بہت ڈھابے کا بہت انجوائے کیا میں نے. ڈھابے کو بہت انجوائے کرے. کہیں آپ کا پہلے کبھی ڈھابا وابا تو نہیں تھا؟ نہیں, طاہر بھائی ریئل اسٹیٹ کے کام کرنے سے پہلے ایک ڈھابا بھی چلاتے تھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. کراچی کا کوئی میل ایسا نہیں ہوگا جو نہیں گیا جو نہیں گیا ہوگا, اور کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں 2-3 دفعہ ٹیسٹ. کیا بات ہے بھائی. ہم تو جب بائی روڈ نکلتے ہیں ٹریولنگ پر, ہر ڈھابے کو انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے. اور ڈھابے کی جو دال ہوتی ہے نا, ہاں سب سے لذیذ وہی ہوتی ہے. واہ بھائی, ڈھابے کی دال کا تو کیا ہی بالکل کہنا ہے. ڈھابے کی دال ہو, گرم روٹی ہو, اور پھولی پھولی روٹیاں, پھولی پھولی روٹیاں, بالکل پھلی, اور گرم گرم بالکل روٹیاں آنی چاہیے. گرم روٹیاں ہوں, ایسا ہی ہے. اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوتا ہے. یہ اچھا ڈھابا چکن ہے. اس میں ریڈ چلی پاؤڈر بالکل بھی نہیں جائے گا. اچھا صحیح ہے. میں صرف بلیک پیپر جائے گی, اور گرین چلی سے سارا کام ہوگا, بھنے مسالوں سے ہوگا. واہ بھائی واہ, بالکل بھی نہیں جائے گا. زبردست. اور مجھے لگ رہا ہے یہ بہت جلدی کام ہونے بھی والا ہے بھائی. جی جلدی ہوگا, اور یہ بالکل بھی ایسیڈیٹی نہیں کرے گی آپ کو, کیونکہ اس میں اس طرح کے تیز مسالے نہیں ہیں. مائلڈ بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی. کیا بات ہے بھائی. شیف سعدیہ علی کی رنگت کھانوں پہ آ گئی ہے. واہ ماشاء اللہ ماشاء واہ بھائی واہ. یہ دیکھیں اس کا تو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز خلوص سے بنائی اللہ. جائے, بس ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے, باقی خیر ہے. بھائی ٹیسٹ کی بات کریں گے, اور مزے کی جو یہ ڈش بنا رہے ہیں اس کے والے ہی بات کریں گے. میں بتاتا چلوں آج کی جو ہماری سحر نشریات کے کو سپورٹ کرنے میں جن برانڈ کا ساتھ ہمیں حاصل ہے, گروتھ سیکیورٹی, UC یونائٹیڈ کیٹرنگ, گفٹیبل, بمبئی لائٹ ہاؤس, کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپر, ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی, کنٹری بلڈرز اینڈ ڈیولپر, الطاف طائی بلڈرز اینڈ ڈیولپر, گوہر گروپ آف کمپنیز, ابو حاشر پرفیوم, یحییٰ کیٹرنگ, ریم ٹریولز اینڈ ٹورز, المنظر کیفے, حزیر شاہد برائڈل, دادا بھائی گروپ آف کمپنیز, HN ویلنس, اوان لباس کا میں ڈریس بھی ویئر کر رہا ہوں. اوان بھائی بہت شکریہ آپ کا. تسنیم صدف, WCI اسٹوڈیو, عارف حبیب کوموڈیٹیز, علی نوبل گروپ, مرکری, السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ نیٹورک, الیاس سلون, زیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نیٹورک, لیڈ واک وارڈروب, اسپلینڈر ایونٹس سروسز فاؤنڈیشن, اور ان تمام برانڈز کا سپورٹ کرنے کے لیے, ساتھ دینے کے لیے بہت شکر گزار ہیں. شیف کہاں تک پہنچی تیاری؟ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ, بس ہمیں اس کو واہ بھائی تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہے کہ بالکل نمک مرچ ہماری برابر ہے. صحیح ہے. ویسے اندازے کے حساب سے تو یہ گرم گرم ٹیسٹ ہم میں حال ہے ہمارے السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر ہیں, ان سے ہی کروا رہے ہیں گرم گرم ٹیسٹ. ٹیسٹ کر کے بتائیے کیسے. بالکل ٹیسٹ کروں گا, کیونکہ گھر پہ مسز جب ایسی کوئی چیز بناتی ہے نا, تو سب سے پہلے مجھ سے ٹیسٹ کرواتی ہیں. آپ سے ٹیسٹ کروا؟ بالکل بالکل. بھائی واہ. کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسٹم میں بھی ہوتے ہیں. ہاں مجھے لگتا ہے بھابھی کو انعام بھی ملتا ہوگا. ہاں بالکل, نہیں بالکل انعام دیتا ہوں میں. جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے ڈیفینیٹلی بھابھی کو بھی انعام بھی دیتا ہوں, بیٹے کو بھی انعام دیتا ہوں. تو بھائی السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ آج شیف کے کھانے پسند آنے پر ایک گھر بھر دے دیں گے کیا؟ بالکل بالکل ڈن ان شاء اللہ. کیا بات ہے. ایسا نہیں ہو یہ ٹیسٹ بھاری پڑ جائے. اب اس کو ٹیسٹ کریں گے کیسے دیکھتے ہیں. ہاں یہ سوال ہے, تو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. کھانے پہ لکھا ہے اس کو ہلکا سا جو ہے نا میں خاص سے مسالہ خالی ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے والے کا نام. ٹیسٹ مسالہ ہو سکتا ہے. ہاں مسالہ اس کا ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور وہ عموماً جو ہے میں گھر پہ جو ہے اسپون چاہیے. اسپون دیجیے. ہمارے ملک میں صرف اسپونز کی کمی ہے. اسپونز ہی ہمارے ملک میں. ہاں چمچے ہی ہیں. اور کیا ہمارے ملک میں ہے کیا اس کے علاوہ. واہ بھائی واہ. جی جی بالکل. چلیں تو یہ طاہر بھائی ذرا ہاں ٹیسٹ کر لیں پاکستانی انداز میں. لائیے میں اس کو بالکل ٹیسٹ کرتا ہوں. یہ طاہر بھائی نے ٹیسٹ کرا اور اب بتانے والے ہیں کہ کس زبردست انداز میں آج کی ریسیپی پاس ہوئی یا فیل ہوئی. ہاں طاہر بھائی. نمک زیادہ ہو گیا. نمک زیادہ ہو گیا. نمک زیادہ ہو گیا. چلیں نمک کم کر لیتے. لیکن کچھ نہیں کر سکتے. نمک کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس دہی باقی ہے. بہترین ہے. ہلکا سا دہی ڈالیے گا اس میں. ہلکا سا دہی ہمارے ہلکا سا دہی اس کے اندر ڈالیے, اور پھر اس کو مکس کر دیں. اس کو مکس کرتے ہیں آپ اسی میں. بالکل کر لیتے ہیں. بالکل کر لیتے ہیں. اوور آل ٹیسٹ بالکل پرفیکٹ ہے. اوکے زبردست. کہتے ہیں کہ ایک اچھا شیف
جو مرد ہو سکتا ہے وہ سنا ہے میں نہیں حقیقت ہے یہ بالکل حقیقت ہے. چلیں بھائی. تو طاہر بھائی نے آج اس میں یوگرٹ مزید مکس کرا دیے. شیف ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی کچھ بننے والا ہے یا کچھ بنانے والی ہے, کچھ بنا ہوا ہے, کیا دیکھ ہے یہ؟ بس یہ آلموسٹ ہو گئی ہے ریڈی. اس کو چھوڑ کے اب ہم میٹھے کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, اس کو چھوڑ کر میٹھے کی طرف آ جائیں. اتنی دیر میں ہماری ڈھابا چکن بھی تیار ہو جائے گی. تیار ہو گئی ہے تیار ہو گئی. ڈھابا چکن میں ہاں بالکل ڈھابا چکن. یہ ہم نے نارمل کسٹرڈ بنایا ہے, یہ نارمل کسٹرڈ بنتا ہے. صحیح ہے. یہ رنی نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہم نے کریم ڈپ کی ہے اور وہ ہم ڈالیں گے. بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزیدار ٹیکسچر آتا ہے اس کا. ساتھ میں ہم اس کے ساتھ یہ تھوڑے سے چاکلیٹ کوکیز کرش کر لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. تو یہ چنکی ٹیسٹ نہیں اوپر سے آتا ہے اور کریمی. بچوں بڑوں سب کا بہت فیوریٹ ہے. بچوں کا بڑوں کا. میٹھا تو بھائی میرا بھی فیوریٹ ہے بھائی میٹھا, اور اتفاق سے میرا فیوریٹ. آپ کا بھی فیوریٹ ہے, تو بس ہم دونوں کھائیں گے مل کر. سمجھے کہ میرا ناشتہ جو ہوتا ہے اس کے بغیر. اور شیف کی تو عادت ہی ہے وہ شاید نہیں کھائیں, بناتے رہتی ہوں تو کھانا بناتے دل بڑھ جاتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہو گیا. آج یہ ٹیسٹ کروا دیں. بالکل ٹیسٹ کرائیں. یہ وقت سے چیک کریں گے. سحری ٹرانسمیشن کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں بھائی. واہ, یہ میں کروں گا. یہ ایک چنکی پارٹ ضرور لینا ہے. چنکی پارٹ. ہاں چنکی پارٹ. واہ بھائی واہ, مزہ نہیں آئے گا اس کا. امیزنگ, بہترین ہوا. دل خوش ہو گیا. سر کو بھی سیٹ طاہر بھائی اب تو پلاٹ دے دیجیے گا. ورنہ کیسے ہو گیا. لائیے کیا بات ہے. بہترین. واہ بھائی, شیف نے ہمارے آج وائی بی سی کیٹرز کچن کو چار چاند لگا دیے. بہت شکریہ. الحمدللہ چکن بھی ریڈی ہے اور ہماری ڈیزرٹ بھی ریڈی ہے اور ہم جانے لگے ہیں سحری کی تیاری کی طرف, سحری کرنے کے لیے. اور ناظرین ایک مختصر سے بریک کے بعد بڑی کاوشوں اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ ہمیں ملاحظہ کر سکیں گے. آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ کو انوار رمضان سحر نشریات میں. ناظرین بتاتا چلوں وقت سحر کا اختتام بھی تھوڑا قریب آتے جا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جس طرح سے ہم نے کل سے محفل سما کے انداز میں ہمارے بڑے خوبصورت قوالوں نے آغاز کیا, تو آج بھی ایک بڑے ہی منفرد اور پیارا پڑھنے والے قوال حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس انوار رمضان کے سحر نشریات کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں. تعارف کرواتے ہیں, جناب بلال حمزہ علی صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے ہم نواؤں کے ساتھ. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی, کیا حال ہیں آپ کے؟ کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ نعت شریف سے آغاز کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بسم اللہ. زمانے میں آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. کیا بات ہے. آہا قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے.
जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर मदीना लिख दे ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के लिए भी संवर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के लिए या नबी संवर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के लिए संवर जाएंगे ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम क्या कैसे कहूँ ऐ रब ने कुंवर तुम जानत हो मन की बलियां दार बरकत दुआएं उम्मी लकब कातिला कतब बरत तोरी बीत में सुध बुध सब मिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी कहे कभी गल गुजरी दाना कभी सुन भी चलो हमारी बलिया आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर कर अमजद सवाली गया हो अपने दामन को भर कर सवाली गया ओ हबीबे हबीब पर भी आका नजर ओ हबीबे हबीब पर भी आका नजर ओ बरनाला के हाथी बिखर जाएंगे ओ हबीबे हबीब पर भी आका नजर बरनाला के हाथी बिखर जाएंगे या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना कसबे हवा बेचारना दामातुल मन आसिया मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा या शाफ़ी रोज़े रज़ा पुरसातुल ए मुश्किले ज़ुम्रे बिजा बेके नसीमे सुबहदम ए कारगर ईसा नवत ए मून से बीमार गम ए कासिदे कुलगम दबे तुझको उसी कुल के कम हो इल्लल गयारी हर सबा यौमल इलाज अलहरम यौमल इलाज अलहरम हो बल्लिल सलामी रोद दे भी नबी मोहतरम महदी चले आओ महदी चले आओ महदी चले आओ महदी चले आओ महदी रमजान के महीने में मदीने कौन कौन जाना चाहता है मदीने किस तरीके से चले कुछ साथ निकलते हैं जब हज के लिए घर से जब हज के लिए घर से तो कश्तियाँ जाती हैं बदहा को समय दर से कश्तियाँ जाती हैं बदहा को समय दर से गुलबत्तियाँ जब से है जब रंगी लाती है गुलबत्तियाँ जब से है जब रंगी लाती है बीमारे मोहब्बत को
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں محفل سما کے رنگ بکھیر رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اتنا خوبصورت مایہ ناز کلام پیش کر رہے تھے جناب حمزہ علی صابری قوال اپنے ہم نماؤں کے ساتھ. بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا تشریف لانے کے لیے. ناظرین قبل اس کے کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں اور ایک جو ہمارے نعت کمپٹیشن کو آج پارٹیسپینٹ اپنی پرفارمنسز پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شامل ہونے والے ہیں ان سے ملواؤں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور ملتے ہیں نئی کاوشوں کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انوار رمضان سحر نشریات میں. جس طرح سے آپ نے ملاحظہ کری تھیں ہمارے پہلے بھی کمپٹیشن کی کاوشیں جو ہمارے پارٹیسپینٹس کی بازبانی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں وہ آ کر یہاں پہ نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں جو ہماری پارٹیسپینٹ اپنی کاوشوں کے ساتھ ہماری سحر نشریات میں آج تشریف لائی ہیں تو کیا تیاری کری ہے. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سیدہ دعا رفیق. سیدہ طوبہ رفیق. کیا بات ہے، دعا رفیق، کیا بات ہے بھائی. اس مہینے کی نسبت سے بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ کا دعا نام اب ہمیں یاد رہے گا. تو یہ بتائیں کہ کس کلام کو سنا رہی ہیں؟ درِ نبی پر. کیا بات ہے، ایک شعر کا ٹائم ہے آپ کے پاس، بسم اللہ کریں. درِ نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گی عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گی عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. درِ نبی پر پڑی رہوں. واہ، کتنی خوبصورت انداز میں آج انداز بیاں کر رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ پیش کر رہی تھی. اب ایک اور ہمارے ساتھ آج پارٹیسپینٹ موجود ہیں جو ہمارے مقابلہ نعت کی نئی کاوشوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کس کلام کی تیاری کر کے آئی ہیں؟ آج عشق میرے ناز سنا ہے. کیا بات ہے، ایک شعر کا ٹائم ہے آپ کا، بسم اللہ. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا
کیا آج اشک میرے ناز سنائیں تو عجب کیا، کیا خوبصورت انداز میں انداز بیاں کر رہی تھیں سیدہ صاحبہ. تو ہمارے آج مہمان بھی موجود ہیں اور ججز بھی ہمارے ساتھ. کل باقاعدہ پارٹی جو ہمارا پورا آڈیشن راؤنڈ ہے پارٹیسپینٹس کی کارکردگی پہ ان کے کیا کمنٹس ہوں گے وہ بتائیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ نیٹ ورک کے روح نوا طاہر رحیم صاحب. طاہر بھائی کیسی لگیں کاوشیں؟ الحمدللہ بہت اچھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مزید اس میں سے اور بچے نکھر کے یقین آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل کافی سارے ہم نے پارٹیسپینٹس کو بلایا ہے اور اس مقابلہ نعت کو انشاءاللہ 4 چاند لگتے ہوئے دیکھیں گے. بہترین دیکھیں اسی میں سے نا بچے نکل کے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اور یہ بچوں کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس پہر میں آ کر کے بیٹھے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ ان کا کانفیڈنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میڈیا کو فیس کر رہے ہیں, کیمرے کو فیس کر رہے ہیں. بالکل ویسا ہی ہے اور الحمدللہ اتنے اچھے کلام پیش کر رہے ہیں. بالکل. شیف آپ کو کیسا لگا آج ہماری فرسٹ ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی کاوشیں ہیں بچیوں کی, اور سب سے بڑی بات ہے ہر نعت رسول پڑھنے والا عاشق رسول ہے. سب سے بڑی کامیابی تو اسے یہیں پہ مل گئی ہے. چلیں ناظرین, آج میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ وقت سحر اختتام کی جانب بھی بڑھنے والا ہے اور قبل اس سے کہ میں آپ سے اجازت لوں ایک مناجات مل کر پیش کر لیتے ہیں جو ہماری مائیں بہنیں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ K21 نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کو ہمیں ملاحظہ کرتی ہیں, ہمیں پسند کرتی ہیں, لائک کرتی ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں لوگ. تو مل کر آئیے ایک مناجات پیش کرتے ہیں. دعا ہے کہ سبزی گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا ایسا سے گنبد نا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. کہتے کہ اس رمضان مبارک میں جتنی نیکیاں کری جائیں وہ کم ہیں, کیونکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 70 نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر اس رمضان مبارک میں رکھ دیا ہے. تو ناظرین کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہے عبادتوں کو سرخرو کرنے کا, اللہ تعالیٰ کے حضور شامل ہونے کا, اور خاص طور پہ جب اذان دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ تمام کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں. اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں ویران ہیں, اور خاص طور پہ رمضان میں ہی صرف ہم لوگ رجحان کرتے ہیں مسجدوں کی جانب اور تلاوت کے لیے قرآن کھولتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اذان اللہ تعالیٰ کی اتنی بلند چیز ہے کہ بات کروں تو جب نماز فجر کی اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد سماٹر, ملائیشیا, ڈھاکہ, سری لنکا, انڈیا, پاکستان, افغانستان, مسقط, سعودی عربیہ, کویت, دبئی, یمن, عراق, ایران, استنبول, طرابلس, لیبیا, امریکہ تک مسلسل 9 گھنٹے کا سفر کرتے ہوئے فجر کی اذان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا تک پہنچتی ہے. اور بات کریں تو بالکل اسی طرح 5 وقت کی اذانیں اس پوری روح زمین پر ایسا کوئی بھی سیکنڈ نہیں کہ جب اذان کی آواز پورے روح زمین پر گونجتی نہ ہو. سبحان اللہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اتنا بلند رکھا ہے, اتنا بالند تر رکھا ہے, تو نمازوں کی پابندی کریں, اس ماہ مبارک کی, ماہ رمضان کی برکتوں کو لوٹیں. تو اسی کاوشیں اور اسی جد و جہدوں کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, نعتوں کے گلدستوں کے ساتھ, مہمانوں کے ساتھ, شیفز کے ساتھ, ہمارے قوال حضرات کل بھی موجود ہوں گے اور نئی کاوشیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس بات, اس خیال اور اس اظہار کے ساتھ اپنے میزبان زیر اختر کو دیجیے اجازت کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصب ہے. اللہ حافظ.
نگہباں.